آخر کار نوبیل پیس پرائز مل گیا. ساتھ ہی امریکہ نے ایران پر نئی پابندیاں عائد کرنے کا بھی اعلان کر دیا ہے. میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی، پروگرام میں خوش آمدید، اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم اور اکبر باجوہ. انہی ٹاپکس پہ آج ڈسکشن کریں گے. حبیب صاحب، ٹرمپ نے ہر چیز انوکھی کر کے دکھائی ہے دنیا کو، تو آخر کار نوبیل پیس پرائز ایک نئے راستے سے ٹرمپ کے پاس پہنچ گیا اور ٹرمپ نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا. یہ بھی واضح کر دینا کہ وہ وینزویلا کی جو خاتون ہے جن کو ملا تھا پیس کا نوبل پرائز، اپوزیشن لیڈر ہے وینزویلا کی ماریا کورینا مچادو، اور ان کو یہ نوبیل پیس پرائز ملا تھا. اور وہ ایک بڑی مضبوط آواز سمجھی جاتی ہیں کچھ لوگوں کے مطابق وینزویلا میں لوگوں کے حقوق کے لیے. اور انہوں نے یہ پرائز جو ہے بیسکلی ڈیڈیکیٹ کیا ہے ٹرمپ کو، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں کہ ٹرمپ اس کے رائٹلی حقدار ہیں، کیونکہ انہوں نے 8 جنگیں رکوائی ہیں دنیا میں، امن کے لیے بہت کام کیا. مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں اس کی. ایک ہے کہ آپ خالصتاً اس کو ٹرمپ کے حوالے سے دیکھیں تو یہ آپ کو کافی احمقانہ سی حرکت لگتی ہے کہ ٹرمپ صاحب نے نہ صرف اس کے ساتھ تصویر کھنچوائی بلکہ اس کا شکریہ ادا کیا کہ جناب انہوں نے اپنا پرائز جو ہے وہ مجھے دے دیا ہے. اور مطلب یہ ایک مذاق لگتا ہے کہ خاص طور پر امریکی صدر اتنا اتاولا ہو جائے گا نوبل پیس پرائز لینے کے لیے کہ وہ کسی کا نوبل پیس پرائز پکڑے گا اور اس کے ساتھ تصویر کھنچوائے گا اور اس کا شکریہ ادا کرے گا، اور پوسٹ بھی کریں گے اور جی، اور اس پہ پھر اس کو پوسٹ کرے گا. اور پھر آپ دیکھیے کہ اس کے ساتھ یہ بھی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت میں ڈپلومیسی کس طرح چل رہی ہے. ان کے ساتھ بھی لنچ میٹنگ ہوئی تھی، لنچ پہ وہ ملے ان کے ساتھ بھی. اچھا، تو وہاں پر اب آپ ذرا تصور کر سکتے ہیں کہ جو لنچ میٹنگز ہوتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے. وہ جو کہا جاتا ہے نا دیر از نو فری لنچ، وہ امریکہ میں کم از کم ایک لنچ کی پرائس ہمیں پتہ چل گئی ہے کہ اس کے لیے آپ کو اپنا نوبل کا جو تمغہ ہے وہ دینا پڑتا ہے. اب اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ جس نے ڈیل کرنا ہے یہ پوری دنیا کے لیے پیغام بھی ہے کہ اگر آپ نے ڈیل کرنا ہے تو آپ ٹرمپ صاحب کے بارے میں اچھے اچھے الفاظ کہیں، خوش آمدید ان کی خوش آمد کریں، اور آپ ان کے لیے مطلب ان کے سامنے بچ جائیں تو شاید وہ آپ پر نظر کرم فرما دیں، بصورت دیگر آپ کی مشکلات میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. Flattery is the most persuasive tool right now. جی وہاں پہ اور اس پہ سچ ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ یہ کہیں کہ جناب بھاگ لگے رہیں، جیوندے رہو، سدا سہاگن، پتہ نہیں آپ جو دل آپ کا چاہتا ہے وہ کہہ دیں. اچھا، اس میں ایک مزے کی اچھا نہیں، آپ صرف یہاں تک نہ رہیں، صرف ٹرمپ کو نہیں، ٹرمپ کے ارد گرد کے لوگوں کو بھی، اسٹیو وٹکوف کو بھی یہی پسند ہے، اسٹیو وٹکوف کے بیٹے کو بھی یہی پسند ہے کہ وہ تصویر میں کھڑا ہو، اس کے سائڈوں پہ وزیر اعظم کھڑے ہوں اور لوگ کھڑے ہوں، وہ اس کو اچھا لگتا ہے. تو یہ طریقہ کار چل رہا ہے اس وقت امریکہ کے اندر ڈپلومیسی کا. ایسا لگتا ہے کہ امریکہ جو سب سے بڑی پاور تھی اس میں کوئی ایسا گروہ برسر اقتدار آ گیا ہے جس کو نہ تو اپنی روایات کا پاس ہے، نہ دنیا کی سیاست کی اقدار کی کوئی فکر ہے. امریکہ جو کبھی ملک میں دنیا بھر میں ڈیموکریسی اور شائستگی کے ساتھ ایک ڈپلومیسی کرنے کے لیے مشہور تھا، آج وہ کیا ایک مذاق ایک بن کے رہ گیا، منافق ہو گیا سر. ہاں جی، میں آپ کو بتاؤں، مجھے ایک دفعہ ایک بڑے سینئر امریکن سفارتکار نے کہا، انہوں نے کہا کہ میں افریقہ کے ایک ملک میں گیا جہاں پر USAID کے تحت، جس کو ٹرمپ نے بند کر دیا ہے، USAID کے تحت ایک پروجیکٹ بن رہا تھا اور اس میں اسکول تھا، کمیونٹی سینٹر تھا اور سب چیزیں تھیں. وہاں پہ جو ٹھیکہ لیا تھا وہ ایک چائنیز کمپنی نے لیا تھا. تو جب میں وہاں پہ وزٹ کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ سب لوگ جو کام کر رہے ہیں مزدور، وہ اس ملک کے نہیں، افریقہ میں، وہ کسی ساتھ والے ملک سے. اچھا وہاں پہ تو بالکل آمد و رفت ہے اور طرح کی ہے نا، تو وہ دوسرے ملکوں کے تھے. تو میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ نے کتنے مزدور لگائے؟ انہوں نے کہا ہم نے 3000 مزدور لگائے. تو میں نے کہا یہ تو سارے دوسرے ملک ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ یہ جس ملک میں آپ بنا رہے ہیں اسی ملک کے مزدور لگائیں. انہوں نے کہا جی آپ دوبارہ کب آئیں گے؟ انہوں نے کہا جی میں تو ابھی یہاں پہ ہوں، میں 1 ہفتے بعد دوبارہ ہوں گا. کہتے جب میں 1 ہفتے بعد دوبارہ گیا تو وہاں پہ سارے مزدور وہی تھے، لوکل تھے جو اس ملک کے تھے. تو سبسٹیٹیوٹ ہو گئے. سبسٹیٹیوٹ میں نے انہیں کہا کہ یہ آپ نے 3000 لوگوں کو نکال دیا تو آپ نے سوچا نہیں؟ اس نے کہا نہیں، آپ اونر ہیں، یہ ٹھیکے کا معاملہ تھا، ہم نے تو اگلے دن ہی یہ سارا کام کر لیا تھا. اچھا تو وہ اس کی مثال دینے لگے، وہ کہنے لگے کہ چائنیز اتنے ظالم ہیں کام کرنے میں، اور چائنیز کو بالکل طریقہ کار نہیں آتا. اور کہتے میں 3 دن ہر وقت میرے ذہن میں یہ خیال آتا رہا کہ یہ سارے مزدوروں کو ایک دن میں فارغ کر دیا گیا ہوگا.
کہ گریجول پروسیس ہوتا ہے, وہ 6 مہینے میں کر دیتے, 8 مہینے میں کر دیتے, ہم تب بھی راضی تھے, لیکن چائنا نے اتنے جلدی کیا. اب ذرا آپ تصور کریں کہ ایک طرف یہ ہے امریکن ڈپلومیسی, اور اب آپ کو جس امریکن ڈپلومیسی سے واسطہ پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کو اٹھائیں, اور اب سمجھ میں آتی ہے کہ انڈیا کے ساتھ ان کا پرابلم کیا ہے. حبیب صاحب یہ تو بالکل جیسے شاہی درباروں میں پرانے وقتوں میں خوش آمدیں ہوا کرتی تھی, وہی والا ماحول بن بالکل وہ ماحول بنا. اچھا, اب اس میں اگر دیکھیں تو پہلے بھی انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں ڈیڈیکیٹ کر دوں گی, کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ ٹرمپ از ویری مچ انٹرسٹڈ ان اٹ. تو ٹرمپ نے بہت کوئی ویلکم بھی نہیں کیا, اور ٹرمپ نے تو پہلے ان کو ہیوملیٹ بھی کیا لٹرلی. انہوں نے کہا کہ شی ڈز ناٹ کمانڈ دا رسپیکٹ اینڈ سپورٹ آف دا پیپل آف وینیزویلا. اور اس کے بعد آئی وازنٹ ایکسپیکٹنگ کہ اس ہیوملیشن کے بعد شی وڈ گو ہر سیلف دیئر, اور ایک لنچ میٹنگ ہوگی اور اس کے اندر وہ دوبارہ پیش. اسمارٹ پرسن دیئر فور, یہ شو کرتا ہے نا کہ بڑی اسمارٹ خاتون ہے وہ, لیکن انہیں سمجھ آ گئی, وہی پیٹرن ہے نا. آپ دیکھیں یہ اسٹارٹ ہم ایسے بیچارے اپنے وزیر اعظم صاحب کو کہتے رہتے ہیں جنہوں نے وہ کہا یور ایگزمپلری لیڈرشپ, اینڈ وہ 3-4 ایڈورب انہوں نے اور لگا دی. سلوٹ. ہاں, یہ کام تو کیئر اسٹارمر نے شروع کیا, دنیا کی سب سے بڑی سب سے پرانی جمہوریت ایکچولی, یہ کام تو کیئر اسٹارمر نے کیا, اور اپنے ملک کے لیے بہترین ڈیل سب سے پہلے انہوں نے لے لی. آپ قازقستان کے صدر کو دیکھیں, یہ 4 دن پہلے وہ بیٹھے ہوئے تھے, he was just short of calling Donald Trump Jesus Christ. کیونکہ انہوں نے کہا you are sent by God, you have come from heaven. وہ تمام خصوصیات جو نعوذ باللہ مطلب یسوع مسیح کے ساتھ ایٹریبیوٹ کی جاتی ہیں, وہ قازق صدر نے ٹرمپ کے سامنے کی, اور وہ اتنے تحمل سے غور سے سن رہا تھا انہیں بیٹھ کے. مطلب آپ دیکھیے تو یہ ایک دنیا میں ایک مذاق بن گیا نا کہ ایک ایریٹک آدمی ہے, وہ پتہ نہیں مطلب ان کی ذہنی صلاحیتوں کے بارے میں امریکنز ہی زیادہ جانتے ہوں, لیکن بہرحال ڈیموکریسی ہے تو ڈیموکریسی میں وہ منتخب ہوئے ہیں, تو لہٰذا وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ قابل تنقید تو ہو سکتا ہے. ایک چیز یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحبہ بھی کہہ رہی تھی, ایک مونارکک اپروچ, کہ وہ ڈائریکٹ ڈیل کرنے میں اپروچ رکھتے ہیں. اب ان کا خیال یوں کہ یوں ڈائریکٹ ڈیل کرنی ہے. اب کوئی سیکرٹری نہیں ہے بیچ میں, اب جی سیکرٹری اسٹیٹ بیچ میں سے فارغ ہے, سیکرٹری وار بیچ میں سے فارغ ہے, سیکرٹری کامرس وہ ہارورڈ لٹنے خود اگلے دن بتا رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈائریکٹ فون کرے گا مودی تو کچھ معاملہ بنے گا, سیکرٹری کچھ نہیں کر رہا وہاں پہ. اچھا ہے وہ بھی بزنس مین اور پرانا دوست ہے جس کو لگا ہوا ہے, سیم ایز اسٹیو وٹکاف, اور وہ جہاں جہاں پہ گفتگو چل رہی ہے وہ دربار ہی چل رہا ہے. نہیں, پھر دوسرا ان کا طریقہ آج کل جو ان کا دوسرا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی فیملی بزنس کے ساتھ آپ بزنس کریں. ہاں بالکل, یعنی ایسی بزنس ڈیل دیں انہیں کہ جس میں انہیں کچھ نہ دینا پڑے, ہاں ٹھیک, بس سب کچھ ان کو ملتا رہے. تو ایسی بزنس ڈیل آپ کریں. believes in transactions, not relationships. Not relationships. آئی ریکال کہ جب ٹرمپ نے وزٹ کیا تھا یہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا اور اس طرف, تو تب کسی نے وہ ایک تاج بھی گفٹ کیا تھا گولڈ کا بنا ہوا, جو کہ مطلب ایک کاپی تھا ان کے پرانے مونارکس کی اس کا نا. دیکھیے میری رائے ہمیشہ سے یہ رہی ہے جب سے کچھ واقعات ہوئے, اور میں بیہائنڈ دا کیمرہ تو یہ بات بالکل دبا کے اور دلائل کے ساتھ کہتا ہوں, لیکن آج تھوڑا سا میں نرم سی بات کرنے کی ہمت کر لوں. اگر آپ کے پاس ٹرمپ کو کچھ دینے کے لیے ہے تو یو کین ہیو لنچ, یہ مطلب ہے. اگر ان کی پسند کی کوئی چیز آپ کے پاس ہے تو آپ ان کے ساتھ لنچ کر سکتے ہیں. 38% ٹیکس تھے وہ باقاعدہ, وہ تو جا کے اس نے گولڈ بار ہی گفٹ کر دی, وہ پتہ نہیں پرائم منسٹر کے کون ہے, وہ رولیکس کی وہ گھڑی, اچھا وہ گفٹ کی ہے, اس کے بعد وہ کتنے 15% پہ ٹیرف آ گیا. جی یوں کر کے آیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ جا کے, اور پھر وہی اگین وہی فلیٹرنگ کی ہے, وہ کیا ان کو. ایک بندہ ڈاکٹر صاحب بیچ میں جو رہ گیا نا, وہ نریندر مودی کی نا, بیچارے میں حیران ہوں کہ یار اتنے یہ وہ نہیں ہے, سمجھدار نہیں ہے کہ پاکستان has been extremely smart. جی نہیں, وہ سمجھدار تو ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک میں بھی تو منہ دکھانا نا, الیکشن بھی. تو جب وہ کہتے تھے مائی بیسٹ فرینڈ ڈونلڈ, وہ بیسٹ فرینڈ تک تو ہو سکتا ہے, اس سے آگے نہیں جا سکتا. نہیں, بیسٹ فرینڈ نہیں کہہ سکتے. اب آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ سر آپ کے بغیر بھارت نہیں چل سکتا. سر مجھے لگ رہا ہے اب یہ کہنا پڑے گا, مجھے لگ رہا ہے. اب وہ دیکھتے ہیں. اب ہاں, اگر انڈیا اس طرف آتا ہے تو دین پھر انڈیا بھی یہیں کھڑا ہوگا نوبل پیس پرائز. بلکہ میرا خیال یہ ہے کہ اب جس نے بھی ان کے ساتھ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے ہیں تو وہ ایک نوبل پیس پرائز کا ماڈل بنائے اور انہیں کہہ کہ جناب یہ آپ کی خدمت ہے, اپنا ایک ایوارڈ شروع کر دیں. جی پیس پرائز کر دیں یا کوئی اور اچیومنٹ ایوارڈ کر دیں, اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیں, ساتھ جو اس کے پرکس اینڈ پریولیجز آتی ہیں وہ بھی دیں. جی کہ یہ سر اس میں $1 ملین اس کے ساتھ ملتا ہوتا ہے, ہاں کیش رکھیں اپنے پاس, بسم اللہ, پھر اس کے بعد. بالکل, اور اگر پیسے بریف کیس میں جائے تو زیادہ اچھے ہوں گے. ہاں
نہیں وہ ظاہر ہے، اور بوری میں تھوڑا بھیج نہیں کہنے کا مطلب یہ بینک میں نہ جائے نا، ورنہ پھر وہ بیچ میں امریکن قوانین آڑے آ جاتے ہیں. ہاں نہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ تو ان کی ایتھکس کمیٹی اور وہ سب معاملات ہیں. نہیں لیکن وہ آپ کہیں اور انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا ان کے، ہاں ان کی کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں. ہاں تو اس طرح کی چیزیں. لیکن بہرحال دیٹ از دی فنیسٹ مومنٹ ان دی ہسٹری آف دا ورلڈ. میرا خیال ہے کہ یہ اس کو بھی کر لیا. اچھا اب اس کے اندر ایک اور حبیب صاحب ایسپیکٹ ہے سوچنے والی کہ نوبیل پیس پرائز کی اب کیا وقت رہ گئی، کیونکہ ابھی جولین اسانج نے کرمنل چارجز بھی ان کے خلاف فائل کیے ہیں انسٹیٹیوشن کے خلاف، اور یہ جو 1.5 ملین کا مانیٹری ٹرانسفر ہوتا ہے اس کو بھی بلاک کرنے کی بات کی ہے. دیکھیے یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہمیں ایک اور دوسری چیز کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. دیکھیے یہ جو لیٹن امریکہ کے لوگ ہیں نا، جو وہاں کے ڈکٹیٹرز ہیں، وہ ڈکٹیٹرز بھی آخری درجے کے ڈکٹیٹرز ہیں جو اپنے ہاتھ سے گولیاں بھی مار لیتے ہیں. اب ان ڈکٹیٹرز کے مقابلے میں آپ امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتے. آپ ان خاتون کی سمارٹنس کی داد بھی دیں کہ انہوں نے اپنے ملک میں، ان کی حیثیت تو ظاہر ہے وہاں پہ الیکشن ہوگا تو پتہ چلے گا، لیکن جو کچھ مڈورو نے کیا ہے اپنے ملک میں نے آپ کو عرض کیا تھا نا، اس نے کیا کیا، عدالتیں سبجوگیٹ کر لیں، اس نے الیکشن کمیشن ہی توڑ موڑ کے نیا بنا دیا، اس نے اپنے آپ کو خود ہی منتخب قرار دے لیا وہ، اور مسلسل اسی راستے پہ تھا. تو آپ نے اپنے لوگوں کو تو خود ایلینیٹ کیا تھا نا. تو اس کے بعد پھر آپ نے سارے مخالفین کو یا تو ملک سے بھگا دیا یا انہیں جیلوں میں ڈال دیا. تو نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ لوگ آخر کار آپ سے چھٹکارے کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہیں ایسے ڈکٹیٹروں سے، اور پھر وہ جا کے امریکہ کے اثرات باہر لیٹن امریکہ میں ہیں. جی دونوں میں، یہ افریقہ میں بھی اور لیٹن امریکہ. اب ساتھ اس کے بعد فوری طور پہ آپ ذرا وہاں کی جو خبریں ہیں وہ کیا آ رہی ہیں لیٹن امریکہ سے، وہ یہ آ رہی ہیں کہ یار وینیزویلا اللہ کرے کہ اب ڈیموکریٹائزیشن کے پروسیس میں آ جائے، یہاں پہ ڈیموکریسی آ جائے. یعنی لوگوں کی توقعات، آپ کو یہ حرکت کتنی ہی چھوٹی کیوں نہیں لگ رہی، لیکن لوگوں کی توقعات یہ ہے کہ اچھا ٹرمپ اسی سائڈ پہ کرے گا تو ڈیموکریسی آ جائے گی. حبیب صاحب مجھے لگتا ہے بہت سے ملکوں میں اگر ٹرمپ ایسا کرے گا تو شاید عوام اسی طرح کا رسپانس کرے. بالکل. اچھا اب ایران اور امریکہ کی بات کر لیتے ہیں. ایک طرف اسٹیو وٹکوف نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ تمام معاملات کو ہم مفاہمت سے بھی حل کر سکتے ہیں. دوسری طرف جو سزاؤں پہ عمل درآمد کو روکنے کا فیصلہ ہے ایران کا، اس کا بھی خیر مقدم کیا ہے. لیکن تیسری طرف امریکہ نے ساتھ ہی کچھ پابندیوں کو ابھی عائد کرنے کا اعلان کر دیا ہے 5 اہلکاروں کے اوپر. پاسداران انقلاب کے کمانڈر ہیں، سلامتی کونسل کے جنرل سیکرٹری ہیں علی لاریجانی، پھر ید اللہ ابو علی ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہے نعمت اللہ باقری. یہ کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر امریکہ نے کہا ہے کہ ہم پابندیاں عائد کریں گے کیونکہ انہوں نے مظاہرین کے اوپر تشدد کیا. دیکھیے جو ایران کا اور امریکہ کا معاملہ ہے نا، یہ کیا ڈپلومیٹکلی آگے چل سکتا ہے؟ اب اسٹیو وٹکوف کا بیان رکھیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ چل سکتا ہے. اچھا اس معاملے کو چلنے سے اس کا مراد کیا ہے؟ آخر وہ کون سی چیز ہے جو ایران امریکہ کو دے گا تو امریکہ اس ڈیل کو ریوائیو کر دے گا جو اوباما نے کی تھی، ٹھیک ہے نا، یا جس میں کوئی بات آگے بڑھ سکتی. جہاں تک ایٹمی اسلحے کا معاملہ ہے تو وہ تو شاید ایران نے اپنی لسٹ سے خود بھی پھاڑ دیا ہے. اپنی لوکل کنزمپشن کے لیے وہ ضرور کہتے رہیں گے کہ ہمارے ہاں نیوکلیئر توانائی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ کہانی تو ہو گئی ہے ختم. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان مظاہروں نے موجودہ رجیم کو بہت ہی ویک کر دیا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر امریکہ کے ساتھ موجودہ رجیم جاتی ہے، کوئی ایک ڈپلومیٹک سلوشن نکلتا ہے، تو کیا یہ قائم رہ پائے گی؟ کہیں انٹرنلی پرابلمس تو نہیں کریٹ ہو جائیں گے؟ دیکھیے ایران نے اپنے آپ کو کافی بڑی مشکلات میں پھنسایا ہوا ہے. اب جو یہ چیزیں ہیں، اب جیسے اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ایران سے پہلے اسرائیل نے یقین دہانی حاصل کر لی تھی کہ جناب آپ ہمارے خلاف کوئی پری ایمپٹیو اسٹرائک نہیں کریں گے. دونوں نے ایک دوسرے جی، تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں چینلز تو کھلے ہوئے ہیں نا. حبیب صاحب ساتھ ہی میں ایک اور ایڈ کر دوں کہ پیوٹن نے بھی ثالثی کی پیشکش کی اور دونوں کے رہنماؤں سے، خامنائی سے بھی اور وہاں پہ نیتن یاہو سے بھی فون پہ بات چیت ہوئی ہے. تو ایسا تو لگ رہا ہے کہ بیک ڈور چینلز بہت ایکٹیولی کام کریں. تو اب ایران انہیں کیا دے گا، یہاں پر سوال اٹھتا ہے نا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ اب ایران کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں. یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ ان کو اسٹیو وٹکوف کریں اچھا جی ہم ڈپلومیٹکلی معاملات حل کر لیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ایرانی رجیم اتنی ویک ہو گئی ہے
کہ اب یہ زیادہ دیر کھڑی نہیں رہے گی. ویکنس از ناٹ اے گڈ سگنل. اچھا, اور ویکنس از ناٹ اے گڈ سگنل. جب آپ ٹرمپ اور امریکہ کو اپنی ویکنس کا سگنل دے دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جب بدلے میں کچھ نہیں ملے گا, آپ سے سب کچھ جو ہے وہ لے جائے گا. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ڈونلڈ ٹرمپ کی, اگر آپ ان کی جو گلوبل اسٹریٹجی ہے وہ جس طرح وینزویلا میں کیا انہوں نے کہ تیل پہ قبضہ کیا, توانائی کے سورسز پہ قبضہ کیا, وہ کیا کریں گے کہ خلیج میں پھر وہ کیا چاہیں گے, خلیج میں چاہیں گے کہ جو تیل کا بزنس ہے اس پہ امریکن کمپنیز آ جائیں یا وہ امریکہ کے پاس آ جائے, جیسے انہوں نے وینزویلا کے ساتھ کیا ہے. چلیے لیٹن امریکہ میں یا امریکن ہیمسفیئر میں تو ایک الگ چیز ہے, یہ وہاں پہ ایک امریکن پالیسی ہے. یہاں پر وہ کیا کریں گے؟ اگر وہ ایران کے ساتھ جاتے ہیں ایک خاص حد سے آگے, ایران کے ساتھ صلح صفائی کرتے ہیں, تو میں آپ کو عرض کروں کہ اس صورت میں سعودی عرب اور قطر شاید ان کے ساتھ اتنے خوش نہیں رہیں گے. ایران کو آج تک امریکن اسٹریٹجی میں اہمیت اس لیے حاصل ہے کہ ایران ایک اسکیئر کرو, ایک اسکیئر کرو کے طور پہ وہ مڈل ایسٹ میں رکھا جاتا ہے اس کو, اور آپ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اچھا دیکھ لیں جی, پھر اس کی بنیاد پہ اسلحے بیچے جاتے ہیں. لیکن ایٹ دی ویری سیم ٹائم اسرائیل کو جو تھریٹ ہے ایران سے وہ بھی تو ریئل تھی. دیکھیں اسرائیل کو کوئی تھریٹ آج تک کیا ہے, دیکھیں وہ جو ختم کیا انہوں نے, جو پراکسیز ختم کی, وہ جو آرک بنائی ہوئی تھی ایران نے. اچھا, اب یہاں سے آپ اگر آگے بڑھیں گے تو ایران کے پاس مجھے نہیں لگتا کہ سوائے تیل کے کچھ ایسی چیز رہ گئی ہے جس کی بنیاد پہ جس کو دیے بغیر ان کی جان چھوٹے گی. اور جیسے ہی امریکہ کے ساتھ مذاکرات ہوں گے تو یہ رجیم جو اپنے مظاہروں سے نہیں گری, یہ کسی اور وجہ سے گر جائے گی. یہ حبیب صاحب اس میں ایک اور چیز جو ذہن میں آتی ہے, وہ آتی ہے ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن, ایران مائٹ امپلوڈ. جی, خامنائی صاحب کو اور ان کی جو کیبنٹ کہہ لیں, یا جس طرح 4-5 لوگ آپ بتا رہی ہیں جن پہ پابندی لگائی ہے, فرض کر لیتے ہیں ہم کہ سلیکٹیولی ٹارگٹ کر کے اسیسینیٹ کر دیا جاتا ہے, لیکن the people with the gun would remain the ones who are in power now. پاسداران انقلاب. دیکھیے اچھا, اب وہ ایک طرف بندوقوں نہیں میزائل لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا بیچ میں سول وار بھی شروع ہو جاتی ہے, تو بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا. وہ معاملات نہ قطر کے لیے سیفٹی کے تناظر میں ٹھیک ہے, نہ وہ پورے مڈل ایسٹ کے لیے اور اسرائیل کے لیے بھی. تو اس لیے اب ایران کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایران کے پاس دینے کے لیے اب اپنے لوگوں کو ہے. دیکھیے امریکہ نے اس کو وہاں پر دھکیل دیا ہے, اور ان مظاہروں نے یہ ثابت کر دیا ہے, یہ جو بھی حال ہی میں ہوئے ہیں, کہ ایران کے پاس اب اس کے سوا کوئی آپشن نہیں بچی کہ وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کر لے. اپنا ہاؤس ان آرڈر کر کے وہ دنیا کے ساتھ مذاکرات کرے گا تو اس کی رسپیکٹ بھی ہو جائے گی, وہاں پر دنیا کے ساتھ آمد و رفت کھولے, اپنا جو سسٹم ہے, اپنے جو قوانین ہیں, جو مذہبی شدت پسندی ہے وہاں پہ شدت پسندی لوگوں میں نہیں ہے, حکومت میں, اس کو ٹھیک کرے. ادروائز مجھے نہیں لگتا کہ اب ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس مجھے نہیں لگتا کہ ایران اس پوزیشن میں ہے کہ وہ امریکہ سے کوئی ڈیل کر سکتا ہے, یورپ کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے, فار دیٹ میٹر کسی بھی ملک کے ساتھ ڈیل کر سکتا ہے. اب اس کو اپنے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوگا. اگر کوئی وائڈ اسکیل یہ چینجز لے کے آتے ہیں پولیٹیکل سسٹم کے اندر بھی, تو بھی تو حبیب صاحب ایونچولی تو رجیم کو ہی خطرہ ہوگا. دیکھیے آپ نے گریجولی کرنا ہوتا نا. مثلاً آپ قوانین کی تبدیلی سے بات شروع کر لیتے ہیں نا, لوگوں کی رہائیوں سے بات شروع کر لیتے ہیں. جب آپ ایک آگے بڑھتے ہیں تو پھر چیزیں خود بخود ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہیں. اب جب تک آپ انہیں یعنی پوزیشن یہ ہو کہ صرف یہی ٹھیک ہے اور باقی ساری چیزیں غلط ہیں, تو اس طرح تو دنیا نہیں چلتی. بھائی صاحب ایک اس میں چلیں ہم نے کئی دنوں سے ہم ایران ڈسکس کر رہے ہیں, لیکن یہ پوائنٹ ذرا کر لیں. ایک کنسپریسی تھیری ہے اور وہ لاجک کے نا بڑا قریب محسوس ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ اگلے روز محمود اچکزئی صاحب, جن کا تعلق بلوچستان سے ہے, وہ اس خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ امریکہ کی گرینڈ اسکیم آف کنسپریسی پلانز میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایرانی اور پاکستانی بلوچستان اکٹھا کرنا چاہیں. اس کے پیچھے جو لوگ بات کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ سنس فرام گوادر چائنیز انفلوئنس از مینٹ ٹو بی کرٹیلڈ, تو اندر اگر ایران امپلوڈ ہوتا ہے ہونے دیں, اس کی خانہ جنگی کا فائدہ بھی امریکہ کو ہوگا. ایک بلوچستان کو وہ سائڈ پہ کر کے ایک ایمفیبیس آپریشن کرے اور اس کو سائڈ پہ کرے, اور پھر اگین کچھ حصہ ہمارے بلوچستان والی سائڈ سے. یہ کنسپریسی تھیوری ہے, سازشی مفروض ہے, لیکن اس کو ویٹیج اس وجہ سے ملتی ہے کہ جب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ حصہ قابو کر کے وہ ایران کی چائنا کی ایڈوانسمنٹس اس خطے میں اور سی پیک BRI کو روک سکتا ہے امریکہ. So therefore people give it weight. اکبر, جو یہ معاملہ ہے نا سی پیک کا, یہ امریکہ کے اندر ایک پولیٹیکل ایشو ہو سکتا ہے,
ٹھیک ہے نا. امریکہ کے اندر یہ بات آپ کر سکتے ہیں, وہاں کے پالیسی میکرز بعض یہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہاں پہ چین کا ہونا مناسب نہیں ہے, چین کا آنا مناسب نہیں ہے. دیکھیے پاکستان کے اندر یا جو سی پیک ہے اور ون بیلٹ ون روڈ جو میں آپ وہی عرض کروں نا, گرینڈ امریکن ڈیزائن کے لیے اگر یہ خطرہ ہوتا, میں ابھی تک اس پہ خود کو کنونس نہیں کر پایا یا میرے پاس ایسا مٹیریل نہیں پہنچا کہ جس پہ میں کہوں کہ سی پیک پہ میننگ فلی امریکہ خلاف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو وہ تو اس جگہ پہنچا جسے امریکن بیک یارڈ کہا جاتا ہے, یورپ. وہاں تک تو لنکیجز موجود ہیں, قزاقستان کے ذریعے موجود ہیں. ایون آپ ذرا ابھی ریسنٹلی جو ڈیولپمنٹ گوادر پورٹ کے اور چابہار پورٹ کے, میں آپ کو وہی عرض کروں, اب آپ ذرا دیکھیے کہ وہ قزاقستان کا آئل کے بہت بڑے ریزروز ہیں, اب ترکمانستان کے اندر آئل کے اب آئل اینڈ گیس کے ریزروز ہیں. قزاقستان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ سارا لینڈ لاک ملک ہے, ان کے بیچ میں آتا ہے کیسپین سی. کیسپین سی میں ایک کنسورشیم بنا ہوا ہے کہ جو قزاقستان کا جو آئل ہے وہ کیسپین سی میں آتا ہے, وہاں سے لوڈ ہو کے وہ دوسرے کنارے پہ جا کے ترکی کے قریب, یعنی تو آف کورس ناٹ ترکی, تو وہاں پہ ان لوڈ ہو کے پھر بلیک سی میں جاتا ہے اور وہاں سے پھر دوسرے جہاز پہ لوڈ ہو کے نکل جاتا ہے. اب کیا ہو رہا ہے, ان کے جہاز پہ پچھلے دنوں ڈرون اٹیک ہوئے. قزاقستان اور چائنا آر ویری کلوز ٹو ایچ ادر. اب وہاں پہ کیا ہوا کہ ان کے جہاز پہ ڈرون اٹیکس ہوا. انہوں نے سب سے پہلے کس کو کہا, قزاقستان نے امریکہ اور روس کو کہا کہ جناب یہ ہمارے اٹیکس ہو رہے ہیں, یہ تیل کی سپلائی. ٹھیک ہے. اچھا, اب انہوں نے پھر کیا کیا کہ تیل کی سپلائی کو دوسرے کنسورشیم کی طرف کنورٹ کیا, وچ از اسینشلی اے یورپین جو کنسورشیم ہے. اچھا, اب یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چین کا بیک یارڈ جو ہے قزاقستان, وہ اس دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے. ابھی آپ نے قزاقستان کے صدر کی بھی مثال دی. صدر نے بلکہ کہا, اس نے کہا کہ نیبرز تو گاڈ گیون ہوتے ہیں, بائی جیوگرافی ہوتے ہیں, آپ گاڈ گیون. جی. اب ذرا جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ جب ایسے ماحول میں کہتے ہیں کہ سی پیک کا کوئی ایشو ہے, اس کے حوالے سے دیکھیے میں پھر اس کے ساتھ سین میں کنیکشن آ جاتا ہے جب ہم گرین لینڈ اور ڈینمارک کی بات کرتے ہیں. گرین لینڈ پہ کیوں قابو رکھنا ہے, اس میں جو آرکٹک سی روٹس کھل رہے ہیں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے, وہ بھی تو ایک ہے نا. رشیا کا اور چائنا کہتے تھے نیئر آرکٹک نیشن, اس کو بھی تو قابو کرنا ہے. وہ سی روٹس یہاں والے بھی قابو ہو جائیں گے. اچھا, اب یہاں والے جو چائنا سی تک ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر بھی آپ دیکھیے کہ اب کوارڈ جو تھا وہ تھا اس پرپس کے لیے کہ کوارڈ ایک بالکل آل ٹوگیدر ایک مختلف معاملہ ہے. میں عرض کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, لیکن وہ اس میں بھی انڈو پیسفک جو چائنیز ایڈوانسمنٹ ہے اس کو روکنا مطلوب تھا. اچھا, اب چائنیز ایڈوانسمنٹ کو روکنا اب امریکن پالیسی میں اف اٹ از سو امپورٹنٹ, تو آپ ذرا دیکھیے کہ انڈیا کے ساتھ یہ سلوک ہوتا, ٹھیک ہے نا. انڈیا کے تو نخرے اٹھائے جاتے تھے نا, دیکھیں نا. اب انڈیا, اس کا مطلب کیا, اس آئیدر دو باتیں ہو سکتی ہیں نا, یا تو ڈونلڈ ٹرمپ کو اس پالیٹکس کی سمجھ نہیں ہے, یا پھر یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک اس طرح کا آدمی ہے کہ اس کے ساتھ ڈیل نہیں کر سکتے, تو جو دوسرے اسٹیٹس, جو اسٹیٹ اسٹرکچر آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہے, وہ اپنے ڈیزائن پہ کھڑا ہوا ہے, اور وہ امریکہ کو بھی, وہ صدر کو بھی راضی کیے ہوئے ہے, وہ انڈیا کو بھی راضی کیے ہوئے ہے, وہ باقی ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں. ہم تو سازی, تو لہٰذا مجھے ابھی ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پالیسی ایکچولی, یہ جو وہ پرانی پلے بک ہے نا, کہ جس طریقے سے ہم نے سوویت یونین کے ساتھ کولڈ وار لڑی تھی, ہم اسی طریقے سے چائنا کے ساتھ کولڈ وار لڑ لیں, یہ ہے نا. اب یہ کانسیپٹ کیا چائنا کے معاملے میں قابل عمل ہے یا نہیں ہے, اس پہ تو ڈیبیٹ بھی نہیں ہوئی نا ابھی خود امریکہ کے اندر. تو لہٰذا مجھے بھی لگتا ہے کہ امریکن انٹرسٹ جو ہے خیر وہ اور طرح کے چائنا کو پرائیورٹائز نہیں کر رہا ہے اس کانٹیکسٹ میں. ابھی تو وہ آپ دیکھ لیں جو ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے 2 سال سے پالیسی ہے وہ ٹیرف بیسڈ ہے. بالکل. تو ابھی سب ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں پالیسی شفٹ آیا ہے. تو ایران کے پاس اس وقت دینے کے لیے کیا ہے, دس از اب میرا خیال ہے کہ ایران کی پلیٹ میں کچھ نہیں بچا. بہرحال حبیب صاحب, ایران جو ہے وہ سارے ڈپلومیٹک چینلز یوز کر رہا ہے, باقی کنٹریز کے ساتھ بھی مشاورت چل رہی ہے, اور جو ڈائریکٹ اس کے ہمیشہ سے آرچ رائیول سمجھے جاتے تھے ان کے ساتھ بھی وہ بات چیت کر رہا ہے, اور وہ کوئی حل نکالنا چاہتا ہے مفاہمت کے ذریعے. آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی کل.